Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. My dear students, in this particular session, we will be discussing the topic dividends. Dividends کو inverted commas میں کر لیجئے. بڑی امپورٹنٹ ٹاپک آ گئی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں کمپنی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ کمپنی از اے مینز آف کوپریشن. کمپنی ایک مینز آف کوپریشن ہے. اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنی اپنی ابیلٹیز جو ہیں ان کو کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور میننگ دیئر بائی لینڈ لیبر کیپٹل آرگنائزیشن جو ہے دیٹ کمز انڈر ون پلیٹ فارم اور ایکٹیویٹیز جو بزنس ریلیٹڈ ہیں وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کمپنی از این اکنامک ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر رن بائی پروفیشنل مینیجرس who hire capital from investors. یہاں پر فوکس کرنے والی بات یہ ہے کہ کمپنی ایک پروفیشنل مینیجرز چلاتے ہیں اور وہ انویسٹرز سے جو ہے وہ پیسہ لیتے ہیں اور ایز یو نو کمپنی نیڈز مانی ٹو میک مانی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ پیسہ دیں گے وہ دو کیپیسٹیز میں آ سکتے ہیں. ایک تو وہ شیئر ہولڈرز ہو سکتے ہیں, دوسرا وہ ڈیبینچرز ہولڈرز ہو سکتے ہیں. جب کوئی شیئرز سبسکرائب کرے گا یا ڈیبینچرز میں جو پیسہ انویسٹ کرے گا تو اس نے کوئی نہ کوئی کیلکولیشن ان مٹیریل ٹرم کی ہوگی. اس کو کوئی نہ کوئی کنسیڈریشن جو ہے اس کے سامنے موجود ہوگی. یہ کنسیڈریشن کیا ہوتی ہے؟ ویلیو فار ویلیو. دیکھیں اگر آپ نے کمپنی میں شیئرز انویسٹ کیے ہیں تو آپ کو لازمی بات ہے اس کا کوئی ریٹرن آنا چاہیے اس کے اوپر. وہ ریٹرنز کیا ہے؟ دیٹ یو بیکم اینٹائٹل ٹو پارٹیسپیٹ ان دا پروفٹس آف کمپنی. جب آپ پروفٹس آف کمپنی کی بات کرتے ہیں تو اگر کمپنی پروفٹس میں سے شیئر ہولڈرز کو جو پیسے دیتی ہے, جو ریٹرن دیتی ہے, اسے ڈیویڈنڈ کہا جاتا ہے. ڈیویڈنڈ جو ہے اس کا میننگ کیا ہے؟ ڈیویڈنڈ کو کہا جاتا ہے اے پورشن آف کمپنیز پروفٹ ڈسٹریبیوٹیڈ پرو ریٹا ٹو شیئر ہولڈرز. کہ ڈیویڈنڈ جو ہے وہ کمپنی کے پروفٹس کا وہ حصہ ہے جو شیئر ہولڈرز کو آن دا بیسس آف پرو ریٹا ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کمپنی میں اگر کسی کے شیئرز ہیں تو اس کے پاس جتنے شیئرز ہیں اور ان شیئرز کے حساب سے جتنا اس کو ڈیویڈنڈ بنتا ہے وہ ملے گا. دیکھیں بات یہ ہے اگر ڈیویڈنڈ کو آپ دیکھیں تو بیسیکلی دس از شیئر ہولڈرز انٹرسٹ ان کمپنی. یہ شیئر ہولڈرز انٹرسٹ ان کمپنی ہے. کیا اس کے اوپر کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہونے چاہیے؟ یہاں پر بہت سارے سوال ضرور اٹھتے ہوں گے مختلف لوگوں کے ذہن میں کہ جناب اگر شیئرز ہیں تو ان کے اوپر ڈیویڈنڈ کیسے ملے گا؟ ڈیویڈنڈ کو کون ڈکلیئر کرے گا؟ ڈیویڈنڈ کو کتنے عرصے کے اندر شیئر ہولڈرز کو ملنا ہے؟ ڈیویڈنڈ لینے کے انٹائٹلڈ لوگ کون ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے بہت سارے رائٹس جو ہیں وہ شیئرز کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور ان میں سے جو امپورٹنٹ رائٹ ہے دیٹ از ٹو ریسیو ڈیویڈنڈ فرام کمپنی. تو یہاں پر جو سیکشن کمپنیز آرڈیننس 1984 کا جو ڈیل کر رہا ہے بگننگ آف رولز ریگارڈنگ ڈیویڈنڈ دیٹ از سیکشن 248. تو لیٹس بگن ود سیکشن 248. دیکھتے ہیں کہ یہ سیکشن کیا کہتا ہے. ہیڈنگ ہے سرٹن ریسٹرکشنز آن ڈیکلریشن آف ڈیویڈنڈس. یہاں پر اس ہیڈنگ میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ ایک لفظ تو یہ ہے سرٹن. دیکھیں سرٹن کا کیا مطلب ہے؟ سرٹن کا مطلب ہے ڈیفائنڈ, لسٹڈ. لسٹڈ ریسٹرکشنز. ریسٹرکشنز سے کیا مراد ہے؟ پابندیاں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ڈیکلریشن آف ڈیویڈنڈ ہونا ہے تو اس کے اوپر سرٹن ریسٹرکشنز ہیں. اب ڈیکلریشن کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈیکلریشن سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کا ڈکلیئر ہونا. تو ڈیویڈنڈز جو ہوتے ہیں یہ ڈکلیئر ہوتے ہیں. اور کون ڈکلیئر کرتا ہے ڈیویڈنڈ کو؟ آئیے سب سیکشن 1 میں چلتے ہیں, وہاں سے دیکھتے ہیں. دا کمپنی ان جنرل میٹنگ may declare dividends, but no dividend
shall exceed the amount recommended by the directors. یہاں پر وہ پوائنٹ آف ٹائم بتایا جا رہا ہے, وہ ایونٹ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر ڈیویڈنڈ ڈکلیئر ہوگا. کہا جا رہا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ جنرل میٹنگ میں ڈیویڈنڈ کو ڈکلیئر کرے گی. اور ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کون کرے گا؟ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹرز جو ہیں وہ ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ جتنی اماؤنٹ ڈائریکٹرز نے ڈیویڈنڈ کے اکاؤنٹ میں ڈکلیئر کر دی ہے, ڈیویڈنڈ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ڈیویڈنڈ کو ڈکلیئر کرنے کا اختیار جو ہے وہ لا ڈائریکٹرز کو دے رہا ہے. ڈائریکٹرز کو یہ اختیار کیوں دیا جا رہا ہے؟ اگر آپ اس کی لاجیکل ریزننگ پہ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹرز جو ہوتے ہیں دے مینج دا کمپنی. دے نو کہ کمپنی کس نہج پہ جا رہی ہے, کمپنی کے فائنینشیل اسٹیٹ آف افیئرس کیا ہیں, کیا لاس میکنگ ہوئی ہے یا پروفٹ میکنگ ہوئی ہے. تو ڈائریکٹرز کو یہ رائٹ دیا گیا کہ وہ ڈکلیئر کریں کہ کمپنی کا ڈیویڈنڈ جو ہے وہ کتنا ڈکلیئر کیا جائے. سب سیکشن 2, no dividend shall be declared or paid by a company for any financial year out of the profits of the company made from the sale or disposal of any immovable property or assets of a capital nature comprised in the undertaking or any of the undertakings of the company, unless the business of the company consists whether wholly or partly of selling and purchasing any such property or assets, except after such profits are set off or adjusted against losses arising from the sale of any such immovable property or assets of a capital nature. اس سب سیکشن میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی ڈیویڈنڈ دینا ہے وہ کمپنی کے پروفٹس میں سے دینا ہے. سم ٹائمز یہ بھی سوال پیدا ہوتا کہ اگر پروفٹس نہ ہو تو پھر کہاں سے دیں؟ کیا کمپنی کی جو اموویبل پراپرٹی ہے اس کو بیچ کے ڈیویڈنڈ دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا کمپنی کے ایسٹس جو کیپٹل نیچر کے ہیں کیا وہ بیچ کر ڈیویڈنڈ پے کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو سوال جو ہے ان کے جوابات بڑے کلیئر ہیں. کوئی بھی اموویبل ایسٹ بیچ کر ڈیویڈنڈ پے نہیں کیا جائے گا. کوئی بھی ایسٹس جو کیپٹل نیچر کے ہیں ان کو بیچ کر ڈیویڈنڈ نہیں دیا جائے گا. ڈیویڈنڈ اس وقت دیا جائے گا جب کمپنی کو ان ریئل سینس, ان ریئل اکاؤنٹنگ ٹرمز سینس پروفٹس ہوئے ہوں, پھر ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. دوسری صورتحال میں ڈیویڈنڈ ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. فرض کیجیے ایک کمپنی ہے, اس کا جو نیچر آف بزنس ہے وہی اموویبل ایسٹس کی بائنگ اینڈ سیلنگ ہے, یا وہ ایسے ایسٹس کو بیچتی ہے اور خریدتی ہے جو کہ کیپٹل نیچر کے ہیں. تو اگر اس کمپنی کا بزنس ریگولر بزنس ہے تو پھر تو ایسی بائنگ اینڈ سیلنگ سے جو بھی پروفٹس ہوں گے کمپنی کو اس میں سے ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. سیکشن 249 ہیڈنگ ہے جی ڈیویڈنڈ ٹو بی پیڈ اونلی آؤٹ آف پروفٹس. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دی کہ آپ نے جو ڈیویڈنڈز پے کرنے ہیں شیئر ہولڈرز کو وہ آپ نے آؤٹ آف پروفٹس کرنے ہیں. نو ڈیویڈنڈ شیل بی پیڈ بائی اے کمپنی ادروائز دین آؤٹ آف پروفٹس آف دی کمپنی. یہ جو سیکشن 249 ہے
اس نے جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں ڈیویڈنڈ سے متعلق کہ جناب ڈیویڈنڈ جو ہے وہ صرف کمپنی کے پروفٹس میں سے پے کیا جائے گا. کمپنی کے کیپٹل ایسٹس کو یا ایموویبل پراپرٹیز کو بیچ کر ڈیویڈنڈ ہرگز نہیں پے کیا جائے گا. میری یہ بات جو ہے یہ سیکشن 249 نے سبسٹینشیٹ کرتی ہے. سیکشن 250 کی طرف بڑھتے ہیں جی. ڈیویڈنڈ ناٹ ٹو بی پیڈ ایکسپٹ ٹو رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز اور ٹو دیئر آرڈر اور ٹو دیئر بینکرز. ڈیویڈنڈ کو صرف شیئر ہولڈرز کو پے کیا جائے گا. اور کون سے شیئر ہولڈرز؟ جو کہ رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز ہیں. یہ رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز کے جو دو الفاظ ہیں ان پہ ذرا فوکس رکھیے گا. دیکھیں کچھ شیئر ہولڈرز تو ایسے ہوتے ہیں جن کا نام جو رجسٹر آف شیئر ہولڈرز ہے اس میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ڈیویڈنڈ کو ریسیو کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ شیئر ہولڈرز جو ہیں ان کا نام رجسٹر آف شیئر ہولڈرز میں موجود ہو. سب سیکشن 1 نو ڈیویڈنڈ شیل بی پیڈ بائی اے کمپنی in respect of any share therein except to the registered holder of such share or to his order or to his bankers or to a financial institution nominated by him for the purpose. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے یہ جو ڈیویڈنڈ کمپنی پے کرے گی یہ رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز کو کرے گی. اگر رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ آرڈر دے دیں کمپنی کو کہ آپ اس شخص کو پے کر دیں تو کمپنی باؤنڈ ہے کہ اس شخص کو پے کر دے. سم ٹائمز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رجسٹرڈ شیئر ہولڈر یہ کہہ دے کہ یہ جو میرا بینکر ہے آپ اس کو شیئر کے اوپر جو ڈیویڈنڈ ہے وہ پے کر دیں. یا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے جس کو میں نے نامینیٹ کیا ہے آپ اس کو ڈیویڈنڈ پے کر دیں. تو ریسیپینٹس آف ڈیویڈنڈ جو ہیں وہ نیچرلی شیئر ہولڈر ہے. لیکن اگر شیئر ہولڈر کسی کو اپنے بہاف پہ آتھرائز کر دے تو پھر کمپنی جو ہے اس شخص کو ڈیویڈنڈ پے کرنے کی پابند ہے. سب سیکشن 2 جی نتھنگ کنٹینڈ ان سب سیکشن 1 shall be deemed to require the bankers of our registered shareholders or the financial institutions nominated by him to make a separate application to the company for payment of the dividend. سچویشن یہ ہے کہ رجسٹرڈ شیئر ہولڈر نے آتھرائز کر دیا کسی اور شخص کو کہ اس کو جو ڈیویڈنڈ ہے وہ کمپنی پے کر دے. بینکر کو آتھرائز کر دیا ہوا ہے کہ وہ بینکر کو ڈیویڈنڈ پے کر دے. یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو آتھرائز کر دیا ہوا ہے اور ڈائریکشن دی ہے کمپنی کو کہ ڈیویڈنڈ اس کو پے کر دے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ وہ جو لوگ جن کو آتھرائز کیا جا رہا ہے ان کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اب سیپریٹ اپلیکیشن جو ہے وہ کمپنی کو دیں فار دا پیمنٹ آف ڈیویڈنڈ. رجسٹر شیئر ہولڈر نے جو ڈائریکشن دے دی ہے دیٹ از مور دین سفیشینٹ اینڈ دا کمپنی از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو پے دا ڈیویڈنڈ ٹو دا آتھرائزڈ ریسیپینٹس. سب سیکشن 3 جی the dividend warrants shall be sent by a company by a registered post unless the shareholder entitled to receive the dividend requires otherwise in writing. Dear students, یہ dividend warrants کیا ہوتے؟ Warrants mean authority. اس کا مطلب ہے authority to receive dividend. کہ جناب آپ entitled ہو گئے ہیں آپ جو ڈیویڈنڈ ہے اس کو ریسیو کر. کمپنی ڈیویڈنڈ وارنٹس کو رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے سے شیئر ہولڈرز کو بھیجے گی. یہ رجسٹرڈ پوسٹ کیا ہے؟ یہ رجسٹرڈ یہ پوسٹ اور اس کے ساتھ رجسٹرڈ کا لفظ اس کا مطلب ایسی ایکٹیویٹی جس کا پراپرلی ریکارڈ جو مینٹینڈ ہے پوسٹ آفس کے ساتھ وہ رجسٹرڈ پوسٹ ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیویڈنڈ وارنٹس جو کمپنی بھیجے گی شیئر ہولڈرز کو وہ تھرو رجسٹرڈ پوسٹ بھیجے گی. لیکن اگر شیئر ہولڈر نے کہا ہے کمپنی کو ان رائٹنگ بتایا ہے کہ نہیں کسی اور طریقے سے مجھے ڈیویڈنڈ وارنٹ بھیج دو تو پھر کمپنی باؤنڈ ہے
کہ وہ کسی اور جو طریقہ شیئر ہولڈر نے کہا ہے اس کو فالو کر لے ڈیویڈنڈ وارنٹ بھیجنے کے لیے. سیکشن 251 پیریڈ فار پیمنٹ آف ڈیویڈنڈ. جو ہیڈنگ ہے وہ بتا رہی ہے کہ کتنے پیریڈ کے اندر اندر جو ہے وہ ڈیویڈنڈ کمپنی نے دینا ہے. سب سیکشن 1 when a dividend has been declared, it shall not be lawful for the directors of the company to withhold or defer its payment, and the chief executive of the company shall be responsible to make the payment in the manner provided in section 250 within 45 days of the declaration in the case of a listed company, and within 30 days in the case of any other company. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب ڈیویڈنڈ کو ڈکلیئر کر دیا ہے تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اٹ شیل ناٹ بی lawful فار دا ڈائریکٹرز اور دا کمپنی ٹو ود ہولڈ اور ڈیفر دا پیمنٹ. کہ جب ڈیویڈنڈ کو ڈکلیئر کر دیا تو اس کے بعد اگر ڈائریکٹرز، اگر کمپنی، اگر چیف ایگزیکٹو اس ڈیویڈنڈ کی پیمنٹ کو ودہیلڈ کرتے، اپنے پاس رکھتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، یہ ان لافل ہے، اٹ از اگینسٹ دا لا، اٹ از اے کانٹروینشن آف لا. تو سوال پیدا ہوتا ہے ود ان وٹ اسپین آف ٹائم ڈیویڈنڈ کو ڈکلیئر کرنا ہے. تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اگر لسٹڈ کمپنی ہے تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 45 ڈیز کے اندر، 45 ڈیز کی کیلکولیشن کہاں سے سٹارٹ ہو رہی؟ 45 ڈیز کی کیلکولیشن سٹارٹ ہو رہی ہے فرام دا ٹائم آف ڈیکلریشن آف ڈیویڈنڈ. جس ڈیٹ کو ڈکلیئر کر دیا ڈیویڈنڈ کو، اس کے 45 ڈیز کے اندر لسٹڈ کمپنی کے کانٹیکسٹ میں شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ پے کرنا لافل ہے. اگر اس کے بعد پے کریں گے تو وہ لازمی بات ہے کانٹراوینشن آف لا ہے، اور دیٹ از ناٹ ایکسپٹیبل ان دا آئی آف لا. اور اس کے علاوہ ایک اور بات یاد رکھیے، اگر اس کے علاوہ کوئی کمپنی ہے تو ود ان وٹ اسپین آف ٹائم ڈیویڈنڈ ہیز ٹو بی گیون. کہا جا رہا ہے دیٹ از دا پیریڈ آف 30 ڈیز. جس دن ڈیویڈنڈ ڈکلیئر ہو گیا اس کے 30 دن کے اندر اندر کمپنی از باؤنڈ ٹو پے دا ڈیویڈنڈ ٹو دا شیئر ہولڈرس. سب سیکشن 2G where a dividend has been declared by a company but is not paid within the period specified in subsection 1, the chief executive of the company shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years and with fine which may extend to 1 million rupees. بڑی سیویئر اور سیریس قسم کی پینلٹی لگائی ہے. آپ کو پتا ہے نا پینلٹی کیا ہوتی؟ پنشمنٹ فار کانٹراوینشن آف لا. کہ لا کو کانٹراوین کر دیا تو لازمی بات ہے پینلٹی آ گئی. اگر لسٹڈ کمپنی ہے اور 45 ڈیز کے اندر ڈیویڈنڈ نہیں دیا، اور اگر کوئی نان لسٹڈ کمپنی ہے، کوئی اور کمپنی ہے اور 30 ڈیز کے اندر ڈیویڈنڈ نہیں دیا، تو نیچرلی the chief executive اور the company went against the law. تو پینلٹی آ گئی. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ امپریزنمنٹ دے دو چیف ایگزیکٹو کو. جو کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ہے اس کو امپریزنمنٹ دے دو. سینڈ ہم بیہائنڈ دا بارز. کتنے سال کے لیے؟ کہا جا رہا ہے 2 سال کے لیے بیہائنڈ دا بارز بھیج دو. اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے اور اس کے اوپر جو فائن امپوز کر دو وہ 1 ملین تک ہو سکتا ہے. 1 روپے سے 1 ملین تک کا فائن ہو سکتا ہے، اور اس کو جو امپریزنمنٹ ہے وہ 2 سال کی ہو سکتی ہے. اس اصول کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچڈ ہے. وہ پروویزو اٹیچڈ کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. پرووائڈیڈ دیٹ نو اوفینس شیل بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین کمیٹڈ ود ان دا میننگ آف دا foregoing provisions in the following cases, namely. Dear students, یہ جو بات کی گئی کہ اگر چیف ایگزیکٹو ڈویڈنڈ کو پے نہیں کرتا
ود ان دی ریسپیکٹو اسپین آف ٹائم, تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ 2 سال کی سزا اور 1 ملین روپیز کا فائن ہو سکتا ہے. اس اصول کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ کر دیے کہ جناب اس کو فائن نہیں ہوگا, اس کو امپریزنمنٹ نہیں ہوگی اگر یہ فالوئنگ کیسز میں جو سچویشن ہے وہ فال کرتی. وہ کون سے کیسز ہیں, آئیے ان کو دیکھتے ہیں. پہلا کیسز کہتا ہے ویئر دا ڈیویڈنڈ کوڈ ناٹ بی پیڈ بائی ریزن آف دا آپریشن آف اینی لا. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ چیف ایگزیکٹو از ناٹ ریسپانسبل فار دا ڈیلے ان دا پیمنٹ آف ڈیویڈنڈ. اگر جو ڈیویڈنڈ ہے اس کی پیمنٹ میں جو تاخیر ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کوئی لا جو تھا وہ ان آپریشن تھا. کوئی اور لا ان آپریشن سے مراد کوئی ایسا لا ہو سکتا ہے جو انسالوینسی کو ڈیل کر رہا, یا کوئی اور لا جو لا آف دا لینڈ ہے. اگر اس لا کی وجہ سے ڈیویڈنڈ کی پیمنٹ میں تاخیر ہوئی ہے تو چیف ایگزیکٹو از ناٹ ریسپانسبل فار سچ ڈیلے. دوسرا کون سا کیس ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ چیف ایگزیکٹو ذمہ دار نہیں ہے؟ آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے. ویئر اے شیئر ہولڈر ہیز گیون ڈائریکشنز ٹو دا کمپنی ریگارڈنگ دا پیمنٹ آف دا ڈیویڈنڈ اینڈ دوز ڈائریکشنز کینٹ بی کمپلائڈ ود. دوسری سچویشن یہ ہے کہ ڈیویڈنڈ پے کرنے میں تاخیر ہوئی. وہ تاخیر کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ڈائریکشن شیئر ہولڈر نے کمپنی کو دی تھی ڈیویڈنڈ کو پے کرنے کے لیے وہ ایسی تھی کہ ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ناممکن تھا. تو اگر ڈیلے کی وجہ یہ ہے تو پھر چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کو ایگزمپشن, اس کو امیونٹی جو ہے وہ اویلیبل ہے. نیکسٹ سچویشن کون سی ہے جی جس میں جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ ذمہ دار ڈیلے کا نہیں ہوگا؟ وہ ہے ویئر دیر از اے ڈسپیوٹ ریگارڈنگ دا رائٹ ٹو ریسیو دا ڈیویڈنڈ. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر ایک ڈیویڈنڈ ہے اور اس کو جو پے کرنا ہے کہ بھائی کس شخص کو پے کرنا, دیر از ڈسپیوٹ بٹوین دا 2 persons. ایک شخص کہتا ہے یہ میرا رائٹ ہے, دوسرا شخص کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا رائٹ ہے. تو نیچرلی جب 2 لوگ جو ہیں وہ ایٹ ویریئنس ہیں, ایک ازرٹ کر رہا ہے کہ میرا رائٹ, دوسرا ازرٹ کرتا ہے کہ یہ میرا رائٹ, تو 2 لوگ جو ہیں وہ ایٹ ویریئنس آ گئے ہیں, دونوں میں اختلاف ہے, دونوں جو ہیں وہ ایک ہی چیز کو کلیم کر رہے ہیں. تو جب تک وہ ڈسپیوٹ رہے گا نیچرلی وہ ڈیویڈنڈ کسی کو پے نہیں ہو سکتا. اور اگر ڈیویڈنڈ کے پے کرنے میں تاخیر ایسے ڈسپیوٹ کی ہے تو پھر چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کے اوپر جو پنشمنٹ ہے, جو پینلٹی ہے, وہ نیچرلی امپوز نہیں ہو سکتی. نیکسٹ کون سی سچویشن ہے جی جس میں جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ویئر دا ڈیویڈنڈ ہیز بین lawfully adjusted by the company against any sum due to it from the shareholder. دوسری سچویشن یہ بتائیے کہ شیئر ہولڈر جو ہے اس نے کمپنی کو پیسے دینے اور کمپنی نے اس کا ڈیویڈنڈ دینا, تو نیچرلی کمپنی جو ہے وہ اس کے پاس اب رائٹ ہے کہ وہ ڈیویڈنڈ کو اگینسٹ دا پیمنٹ جو کہ ریسیویبل ہے فرام شیئر ہولڈر اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر لے. نیکسٹ جو سچویشن ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ ہے ویئر فار اینی ادر ریزن دا فیلئر ٹو پے دا ڈیویڈنڈ اور دا پوسٹ دا وارنٹ ود ان دا پیریڈ aforesaid was not due to any default on the part of the company. نیکسٹ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ڈیویڈنڈ پے کرنا تھا اور ڈیویڈنڈ کمپنی ولنگ ہے پے کرنے میں, کمپنی نے ڈیویڈنڈ وارنٹ جو ہے وہ بھیجا ہے, لیکن ڈیو ٹو سم ریزنس, کسی اور کے ڈیفالٹ کی وجہ سے, کسی اور کے فالٹ کی وجہ سے, کسی تھرڈ پارٹی کے فالٹ کی وجہ سے اگر ڈیویڈنڈ کی پیمنٹ میں ڈیلے ہوا ہے, نیچرلی چیف ایگزیکٹو از ناٹ ریسپانسبل. اب چیف ایگزیکٹو کو ان سچویشنز میں جو ہے نہ تو سزا ہو سکتی ہے, بیہائنڈ دا بار بھیجا جا سکتا ہے, نہ اس کے اوپر جو 1 ملین روپیز کی جو پنشمنٹ ہے وہ امپوز ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک
اور بات اٹیچ کی جا رہی ہے, میں اس کو ریڈ آؤٹ کرتا ہوں, پھر اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اینڈ دا کمیشن ہیز آن این ایپلیکیشن آف دا کمپنی آن دا پرسکرائبڈ فارم میڈ ود ان 45 days from the date of declaration of the dividend and after providing an opportunity to the shareholder or person who may seem to be entitled to receive the dividend of making representation against the proposed action, permitted the company to withhold or defer payment as may be ordered by the commission. یہ بڑی زبردست بات. یہاں پہ کمپنی کو جو ہے وہ پاورز دی جا رہی کہ اگر کمپنی نے ڈویڈنڈ ڈکلیئر کیا اور ڈویڈنڈ ڈکلیئر کرنے کے بعد کمپنی سمجھتی ہے کہ یہ جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو ڈویڈنڈ نہیں دینا چاہیے یا ان کی جو ڈویڈنڈ کی پیمنٹ ہے اس کو ڈیفر کر دینا چاہیے, مؤخر کر دینا چاہیے, تو کمپنی ود ان 45 days کمیشن کو آن دا پرسکرائبڈ فارم اپلائی کر سکتی ہے. اور کمیشن آفٹر گیونگ این اپورچونٹی ٹو دا شیئر ہولڈرز whose dividends are going to be withheld by the company or deferred by the company, اپورچونٹی دینے کے بعد کمیشن آرڈر کر سکتا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے یہ جو ڈویڈنڈ کی پیمنٹ ہے اس کو اپنے پاس ود ہیلڈ کر لے. ان پرٹیکولر یہ اپورچونٹی کا جو لفظ میں نے بولا ہے اس کا میننگ کیا ہے یہاں پہ؟ اس کا مطلب ہے اپورچونٹی آف بینگ ہرڈ. یہ رول آف نیچرل جسٹس ہے, اوڈائے آلٹرم پارٹم, کہ نو ون کین بی کنڈیمڈ انہرڈ. تو یہاں پر یہ اصول دیا جا رہا ہے کہ اگر کمیشن نے ایپلیکیشن کا فیصلہ کرنا ہے تو نیچرلی وہ شیئر ہولڈر کو اپورچونٹی آف بینگ ہرڈ دے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ناؤ وی پروسیڈ آن ٹو سب سیکشن 3. A chief executive convicted under subsection 2 shall from the day of the conviction cease to hold the office of chief executive of the company and shall not for a period of 5 years from that day be eligible to be the chief executive or a director of that company or any other company. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کو کنوکٹ کر دیا گیا ہے بائی دا کمیشن یا بائی دا کورٹ کہ جناب آپ نے ڈکلیئر کیا ڈویڈنڈ اور ود ان دا پرٹیکولر اسپین آف ٹائم آپ نے ڈویڈنڈ دیا نہیں, اگر وہ کنوکٹ ہو جائے یعنی اناؤنسڈ گلٹی. اناؤنس کس نے کرنا ہے؟ نیچرلی کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہے, یہ کورٹ ہو سکتی جو اس کو گلٹی ڈکلیئر کر لی. اب گلٹی ڈکلیئر کس چیز کا کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جناب ڈویڈنڈ جو ہے وہ پے نہیں کیا ود ان دا اسپین آف ٹائم. تو یہاں پر جو گلٹی کا لفظ ہے اس کو ابھی تھوڑی سی تشریح ضروری ہے. گلٹی جب کوئی شخص ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ہی از ریسپانسبل فار دا کمیشن آف کرائم, کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے کرائم ہوا. اگر چیف ایگزیکٹو کنوکٹڈ ہو گیا, اناؤنسڈ گلٹی ہو گیا, تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ 5 سال کے لیے جو ہے وہ نااہل ہو گیا, اس کا آفس اسی وقت سٹینڈز ویکیٹڈ ہوگا, اپسو فیکٹو ویکیٹڈ بائی دا فیکٹ دیٹ ہی ہیز بین کنوکٹڈ. وہ فوراً اپنے آفس سے ویکیٹڈ کنسیڈر کیا جائے گا اور وہ 5 سال کے نااہل ہے کہ نہ تو وہ اب اس کمپنی کا ڈائریکٹر ہو سکتا, نہ وہ اس کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ہو سکتا, اور نہ وہ کسی اور کمپنی کا ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو ہو سکتا ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ود دس وی آر finished with our topic dividend. I hope you have understood this topic in a very elaborative manner. آپ اس کو گو تھرو ضرور کیجئے گا. آپ کو ایک اور بات بتاؤں, دیکھیں جو بھی کوئی کمپنی میں انویسٹ کرتا ہے اس کی جو ایفرٹس ہیں, ڈویڈنڈ جو ہے وہ اس کا فروٹ ہے.
اور نیچرلی جو شخص بھی کمپنی کے ساتھ شیئرز میں انویسٹ کرے گا اس کی کنسیڈریشن میں یہ ڈویڈنڈ ہی ہوگا. اور اگر شیئر ہولڈرز کو ڈویڈنڈ ملتا رہے تو آپ کو پتا یہ کیا ساؤنڈ کرتا ہے؟ یہ ساؤنڈ کرتا ہے کہ جو کمپنی ہے اس کی مینجمنٹ بہت اچھی، اس کا پروفائل بہت اچھا ہے اور اس کی اسٹینڈنگ جو ہے بہت اچھی ہے. نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے انویسٹیگیشن اینڈ ریلیٹڈ میٹرز ان کمپنی. یہ انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہے جی؟ اور یہ کمپنی میں کیا کر رہی ہے انویسٹیگیشن؟ بات یہ ہے کمپنی جو ہے اس میں بہت سارے لوگ ہوتے. کمپنی ایک سوشل فینومینا ہے. یہ سوشل فینومینا کیا ہوتا ہے؟ فینومینا سے مراد ہے ڈاکٹرین. سوشل مینس کنیکٹڈ ود پیپل. جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹس کھڑے ہوتے. لوگوں کے مختلف ٹیمپرامنٹس ہوتے جو سم ٹائمز تو جو ایتھیکل کوڈز ہیں ان کو فالو کرتے اور سم ٹائمز جو ہیں وہ ایتھیکل کوڈز کو فالو نہیں کرتے. اور ایون دو کہ لاز کو بھی سم ٹائمز جو کمپنی کو رن کرنے والے لوگ ہیں وہ فالو نہیں کرتے. اور اگر کہیں پر کوئی ڈسپیوٹ آ جائے اور جو باہر شیئر ہولڈرز ہیں جو کہ مینجمنٹ میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں، اگر ان کو کوئی ایشو ایسا ہے کہ جناب یہ جو کمپنی کے افیئرز ہیں یہ فراڈولنٹلی چلائے جا رہے ہیں، یا کمپنی جو ہے یہ ان لافلی کام کر رہی ہے، یا کمپنی جو ہے یہ جو کچھ بھی پلان آؤٹ کر رہی ہے دیٹ از اگینسٹ دا لا، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ آبجیکشن ریز کر سکتے اور کمپنی کے اگینسٹ جو ہے وہ اپروپریٹ فورم کے اوپر اپلیکیشن یا پٹیشن موو کر سکتے اور اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو جاتی. یہ انویسٹیگیشن کیا ہوتی؟ انویسٹیگیشن جو ہے وہ یہ پری سپوز کرتی. کیا پری سپوز کرتی؟ کہ کہیں نہ کہیں کوئی کام اگینسٹ دا لا ہوا ہے. جب یہ سسپیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، جب کوئی شخص یہ الج کر دیتا ہے. یہ الج کرنا کیا ہوتا ہے؟ ازرٹ کر دینا کہ اس نے یہ کیا ہے لیکن ابھی اس کو پروو کرنا باقی ہے. تو اگر کسی شخص نے الج کر دیا ہے اور اس کے پاس کوئی ایویڈنس بھی ہے، کوئی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس بھی ہے، اور جو اتھارٹی کنسرنڈ ہے اگر وہ سیٹسفائیڈ ہے تو لازمی بات ہے پھر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوں گی. ٹو پروب ان کیا جائے گا، سرچ آؤٹ کیا جائے گا، ڈگ آؤٹ کیا جائے گا، فائنڈ آؤٹ کیا جائے گا کہ انڈر لائن فیکٹس کیا ہیں. واقعی کیا اگینسٹ دا لا کوئی ایکٹیویٹی ہے؟ واقعی کہ یہ جو ایکٹیویٹی کمپنی کر رہی ہے دیٹ از ود انٹینٹ ٹو ڈیفراڈ اٹس ممبرز اور کریڈیٹرز. تو بات یہ ہے مائی ڈیئر فرینڈس کہ انویسٹیگیشن کا جو فیکٹر ہے ان کمپنی یہ لازم و ملزوم ہے. اور سیکشن 263 جو ہے اس کے ساتھ ہی جو انویسٹیگیشنز کے متعلق جو پروویژنز ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم سیکشن 263 کو ڈسکس کریں، I would like to tell you something about investigation. کہ literal meaning of the word investigation کیا ہے؟ To inquire into something systematically. Investigation means to inquire into something systematically. Systematically جب بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹیپ دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ایک سٹیپ دوسرے سٹیپ کو ٹو کرتا ہے اور جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ اچیو کیے جاتے ہیں. تو کسی چیز میں انکوائر کرنا سسٹمیٹیکلی یہ انویسٹیگیشن کہلاتی ہے. آئیے سیکشن 263 کو پڑھتے ہیں. انویسٹیگیشن آف افیئرز آف کمپنی آن ایپلیکیشن بائی ممبرس اور رپورٹ بائی رجسٹرار. انویسٹیگیشن ہونے جا رہی ہے. کس کی انویسٹیگیشن ہے؟ افیئرز آف کمپنی. کہ کمپنی کے معاملات جو ہیں ان کے متعلق انویسٹیگیٹ کیا جائے، انکوائر کیا جائے سسٹمیٹکلی. اور کن کے کہنے پہ یہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو رہی ہے؟ کہا جا رہا ہے ایپلیکیشن بائی ممبرس. ممبرس آپ کو پتہ ہی ہے کمپنی کے ممبرس. اور آن دا رپورٹ بائی دا رجسٹرار. اور اگر رجسٹرار نے رپورٹ کی ہے کہ رجسٹرار کے علم میں کوئی بات ایسی آئی ہے کہ یہ جو کمپنی ہے اس کے میٹرز کی انویسٹیگیٹ ہونا ہے، تو ایپلیکیشن
آن دا ممبرس یا رپورٹ بائی دا رجسٹرار جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونے کی بیس جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتی ہے. دا کمیشن میں اپوائنٹ ون اور مور کمپیٹنٹ پرسنس ایز انسپیکٹرز ٹو انویسٹیگیٹ دا افیئرز آف اینی کمپنی اینڈ ٹو رپورٹ دیئر آن in such manner as the Commission may direct. In the case of a company having a share capital on the application of members holding not less than 1/10 of the total voting power therein, in the case of a company not having a share capital on the application of not less than 1/10 in number of the persons entered on the company's register of members. In the case of any company, on the receipt of a report under subsection 5 of section 231, or on a report by the registrar under subsection 6 of section 261. Section 263 بتا رہا ہے کہ اگر اپلیکیشنز جو ہیں وہ اسے موصول ہوتی ہیں، کمیشن کو موصول ہوتی ہیں، تو کمیشن جو ہے وہ انسپیکٹرز کو اپوائنٹ کرے گا. یہ انسپیکٹرز کون ہوتے ہیں؟ یہ انسپیکٹر وہ ہوتے ہیں جو انسپیکٹ کرتے ہیں، جو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، جو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں، کسی میٹر کو کھنگالتے ہیں اور اس کے جو اسباب ہیں صحیح یا غلط ان کو منظر عام پر لے کر آتے ہیں. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا جی، وہ یہ ہوا ہے کہ کمیشن میں اپوائنٹ ون اور مور کمپیٹنٹ پرسن. اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے کمپیٹنٹ پرسنس کو اپوائنٹ کیا جائے گا انسپیکٹرز. کمپیٹنٹ سے مراد کیا ہے؟ کمپیٹنٹ سے مراد سیدھی سی بات ہے لیگلی کوالیفائڈ ہونا چاہیے، ان کے پاس لیگل کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. انسپیکٹرز جو ہیں وہ ایفیشینٹ ہونے چاہیے. انسپیکٹر جو ہیں ان کو لا کا پتہ ہونا چاہیے. انسپیکٹر جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہونے چاہیے اور ان کی ایمیننس ہونی چاہیے، ان کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. تو ایمی کو بندہ اپوائنٹ تو نہیں ہو سکتا نا جی. تو نیچرلی اگر کمپنی کے افیئرس کو ڈگ آؤٹ کرنا ہے تو ایسے لوگ انسپیکٹر اپوائنٹ ہوں گے جو کہ ماسٹر ہوں ان دا افیئرز آف کمپنی. تو یہاں پہ جو کمپنی پرسنس کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کے ساتھ کمپیٹنٹ کا لفظ ہے، اور جب بھی کمیشن کسی انسپیکٹر کو اپوائنٹ کرے گا تو نیچرلی وہ کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے. اب کمیشن اپوائنٹ کیسے کرے گا؟ بیس کیا ہے؟ اس کو ایپلیکیشن دینا ہے یا رجسٹرار نے رپورٹ کرنا ہے. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کمپنی ہے اور اس میں شیئر کیپٹل ہے اور اس کے ممبرز جن کے پاس کتنے ہیں، ہولڈنگ ناٹ لیس دین 1/10 آف دا ٹوٹل ووٹنگ پاور. ایک کمپنی ہے جس میں شیئر کیپٹل اور اس کے ممبرز ہیں جن کے پاس 1/10 آف دا ٹوٹل ووٹنگ پاور ہے. اگر وہ اپلائی کریں تو پھر کمیشن جو ہے وہ انسپیکٹر کو اپوائنٹ کر سکتی ہے کہ وہ جائے اور کمپنی کے افیئرز کو انویسٹیگیٹ کرے. ایک ایسی کمپنی جس میں شیئر کیپٹل نہیں ہے اور اس کمپنی میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کمیشن کو کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کمپنی کے افیئرس کو، تو کتنی تعداد ریکوائر ہے؟ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 1/10 آف دا ٹوٹل رجسٹرڈ ممبرز جو ہیں وہ کمیشن کو اپلائی کر دیں تو پھر کمیشن جو ہے وہ سارے میٹرز کو سامنے رکھ کے آرڈر کر سکتی ہے کہ اس کمپنی کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جائے. اس کے علاوہ یہ بات ہو رہی ہے کہ رجسٹرار نے اگر کمیشن کو رپورٹ کیا ہے کہ اس کمپنی کے افیئرز جو ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو رجسٹرار کی رپورٹ کے اوپر بھی جو کمیشن ہے وہ آرڈر کر سکتا ہے کہ انویسٹیگیشن کمپنی کے افیئرز کی جائے. سیکشن 264 application by members to be supported by evidence and power to call for security. An application by members of a company under Clause A or Clause B
of Section 263 shall be supported by such evidence as the Commission may require for the purpose of showing that the applicants have good reason for requiring the investigation, and the Commission may, before appointing an inspector, require the applicants to give such security for payment of the costs of the investigation as the Commission may specify. ایپلیکیشن کون دے سکتا تھا؟ ایسی کمپنی جس میں شیئر کیپٹل ہے، اس کے 1/10 آف دا ووٹنگ پاور جو ہے وہ ایپلیکیشن دے سکتی. ایسی کمپنی جس میں شیئر کیپٹل نہیں ہے، اس کمپنی کے 1/10 آف دا ممبرز جو رجسٹرڈ ممبرز ہیں وہ کمیشن کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کی جائے کمپنی کے میٹرز کی. تو یہاں پر اس سیکشن میں بات ہو رہی ہے کہ وہ جو دو ایپلیکیشنز جو ہیں، اگر وہ کمپنی کے اگینسٹ کمیشن کے سامنے آتی ہیں تو کمیشن جو ہے وہ ان ایپلیکینٹس سے ریکوائر کر سکتا ہے کہ آپ ایویڈنس دیں جو کہ یہ شو کرے کہ دیر از ریزن ٹو بلیو کہ کمپنی کے افیئرز جو ہیں وہ صحیح نہیں چلائے جا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایپلیکینٹس ہوا میں تلوار نہیں چلا سکتے، اور کمیشن صرف ان کے کہنے پہ، ان کے اورل کہنے پہ یا ان کے ریٹن کہنے پہ which is not supported by evidence، کمیشن انسپیکٹر کو انویسٹیگیشن کے لیے اپوائنٹ نہیں کرے گا. کمیشن ان سے ایویڈنس منگوائے گا. ایویڈنس از اے پروف کہ جس کے ذریعے سے پتا چلے کہ یس کہ یہاں پر فراڈ ہو رہا ہے یا یہاں پر کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہے جو کہ ان لافل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمیشن انسپیکٹر کو اپوائنٹ نہیں کرے گی کہ اگر جو ایپلیکینٹس ہیں وہ پراپر ایویڈنس پرووائڈ نہیں کرتے. اس کے علاوہ کمیشن کو یہاں پہ ایک اور پاور دی جا رہی ہے کہ بفور دا اپوائنٹمنٹ آف این انسپیکٹر کمیشن میں ریکوائر، میں کا لفظ ہے، شیل کا لفظ نہیں ہے. کمیشن اگر اس بات کو مناسب سمجھے تو وہ ان ایپلیکینٹ سے کہہ سکتی کہ جناب جتنی بھی کاسٹ آئے گی اس انویسٹیگیشن کے اوپر آپ اس کو بھریں گے، اس کی ہمیں سیکورٹی دیں. تو دیکھیں کتنا زبردست بات. ایک طرف انویسٹیگیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی رکھا گیا ہے، اور دوسری طرف کہ جو ایپلیکینٹس ہیں انویسٹیگیشن کروانے کے لیے ان کو بھی باؤنڈ کیا گیا، ان کے اوپر بھی چیک رکھا گیا کہ آپ کمیشن کو اگر اپلائی کریں گے تو ایویڈنس کے ساتھ کیجیے گا. اور ان کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے کہ اگر کاسٹ آتی ہے انویسٹیگیشن کے اوپر تو آپ اس کے لیے بھی جو سیکورٹی ہے وہ کمیشن کو دیں. سیکشن 265 انویسٹیگیشن آف کمپنیز افیئر ان ادر کیسز وداؤٹ prejudice to its power under Section 263, the Commission shall appoint one or more competent persons as inspectors to investigate the affairs of a company and to report thereon in such manner as the Commission may direct. If the company by a resolution in general meeting or the court by order declares that the affairs of the company ought to be investigated by an inspector appointed by the commission. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے without prejudice to its power under section 263 کہ جو پاورز کمیشن کو سیکشن 263 کے تحت اویلیبل ہیں وہ تو موجود ہی ہیں، ان کو کوئی افیکٹ نہیں کیا جا رہا. اس کے ساتھ ساتھ کمیشن کے پاس اور بھی پاورز ہیں، وہ یہ ہیں دا کمیشن شیل اپوائنٹ ون اور مور انسپیکٹرز ایز ٹو انویسٹیگیٹ دا افیئرز آف اے کمپنی اینڈ ٹو رپورٹ دیئر آن. اگر کمپنی بائی ریزولوشن ان جنرل میٹنگ یہ بات طے کر لے کہ ہم نے اپنے معاملات جو ہیں اس کو کمیشن کی زیر نگرانی انویسٹیگیٹ کرانا ہے، تو سیکشن 263 کے تحت جو پاورز کمیشن کے پاس ہیں وہ تو موجود ہی موجود ہیں.
اس کے علاوہ اسپیشل ریزولوشن جب پاس ہو گئی ہے کمپنی کی میٹنگ میں تو کمپنی کے کہنے پر بھی کمیشن جو ہے وہ کمپنی کے افیئرز کی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ اس خاص کمپنی کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو کورٹس کے آرڈر پر بھی کمیشن جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرنے کے احکامات جو ہیں وہ دے سکتا ہے. اینڈ may appoint one or more competent persons as inspectors to investigate the affairs of a company and to report thereon in such manner as the commission may direct, if in the opinion of the commission there are circumstances suggesting. کمیشن کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ اگر کوئی ایسی کوئی انفارمیشن ہے جس میں یہ سسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کمپنی کے افیئرز جو ہیں وہ صحیح نہیں چل رہے تو کمیشن انکوائری کے آرڈر کر سکتا ہے. کمیشن انویسٹیگیشن کے آرڈرز کر سکتا ہے. وہ کون سی سچویشنز ہیں جن میں کمیشن جو ہے وہ انسپیکٹر کو اپوائنٹ کر دیتا ہے اور انویسٹیگیشن جو ہے کمپنی کے افیئرز کی کرنا شروع کر دیتا. تو وہ کون سے سرکمسٹانسز ہیں ان کے بارے میں یہ آرڈیننس جو ہے یہ بتا رہا ہے. وہ سرکمسٹانسز کیا ہیں ان کو ہم ون بائی ون سمجھ لیتے ہیں, ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. سرکمسٹانسز کیا ہیں جی؟ دیٹ دا بزنس آف دا کمپنی از بینگ اور ہیز بین کنڈکٹڈ ود انٹینٹ ٹو ڈیفراڈ اٹس کریڈیٹرز, members or any other persons or for a fraudulent or unlawful purpose or in a manner oppressive of any of its members or that the company was formed for any fraudulent or unlawful purpose. یہاں پر وجوہات جو ہیں وہ دے دی گئی کہ اگر یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو کمیشن ہیز آل دا پاور ٹو آرڈر انویسٹیگیشن آف دا میٹرز آف اے کمپنی. کیا سرکمسٹانسز ہیں؟ پہلی بات کی جا رہی ہے کہ کمپنی کا بزنس جو ہے وہ چل رہا ہے یا وہ چلے جا رہا ہے اس انٹینٹ سے کہ ڈیفراڈ کیا جائے. کن کے ساتھ؟ ممبرس کے ساتھ, ڈائریکٹ ممبرس کے ساتھ, شیئر ہولڈرز کے ساتھ, کریڈیٹرز کے ساتھ یا کسی اور شخص کے ساتھ. دوسری بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ فراڈ کیا جا رہا ہے اور ان لافل پرپز ہے کمپنی کے بنانے کے پیچھے, تو پھر بھی کمپنی کے افیئرز جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ ہو سکتے ہیں. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ شیم اور پپٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ بنائی جاتی. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ منی لانڈرنگ کے لیے کمپنیز بنتی. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے کہ جس کی پرمیشن جو ہے وہ لا نہیں دیتا, لیکن انڈر دا کور آف جو کمپنی ہے وہ کی جا رہی ہے. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو کہ نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ ہے اور وہ کمپنی کے کور میں ہو رہی. تو ان ساری صورتحال میں جو کمپنی ہے اس کے افیئرز کی انویسٹیگیشن کمیشن آرڈر کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کمپنی کے افیئرز جو ہیں ان میں آپریشن جو ہے وہ مائنورٹی کے اوپر امپوز کیا جا رہا ہے یا آپریشن جو ہے وہ ایکسرسائز ہو رہا ہے مائنورٹی کے اوپر, مائنورٹی کی پروٹیکشن کے لیے مائنورٹی کے رائٹس جو ہیں وہ ان کو پراپر نہیں مل رہے اگر, تو پھر بھی کمپنی کے افیئرز کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کمیشن پروپوز کر سکتا ہے. دوسری جس پروپوزیشن کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال ہے کہ جناب that persons concerned in the formation of the company or the management of its affairs have in connection therewith been guilty of fraud, misfeasance, breach of trust
or other misconducts towards the company or towards any of its member or have been carrying on unauthorized business. کہ کمپنی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں اگر وہ گلٹی آف فراڈ ہیں, دے ہیو بین کنوکٹڈ انڈر دا آفینس آف فراڈ, انہوں نے مس فیزنس کیا ہے. مس فیزن سے مراد یہ ہے کہ کام تو لا فل ہے لیکن اس کو کیا رانگ فل طریقے سے ہے. اگر ایسے لوگ انوالو ہیں کمپنی کے افیئرز میں اور بریچ آف ٹرسٹ کا بھی ایلیمنٹ ہے تو پھر بھی کمپنی کے افیئرز کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کمیشن آرڈر کر سکتا ہے. نیکسٹ سچویشن جس میں کمپنی کے افیئرز کی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے وہ یہ ہے دیٹ دی افیئرز آف دا کمپنی ہیو بین سو کنڈکٹڈ اور مینجڈ ایز ٹو ڈپرائیو دا ممبرز دیئر آف اے ریزنیبل ریٹرن. کہ کمپنی کے افیئرز اس طرح چلائے جا رہے ہیں کہ کمپنی میں جو لوگ انویسٹ کیا ہوا ہے, جنہوں نے خواہ وہ شیئر ہولڈرز ہیں یا ڈیبینچر ہولڈر ہیں, ان کو جو ریزنیبل ریٹرن ہے وہ ان کی انویسٹمنٹس کا نہیں مل رہا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس سیشن میں یہ ٹاپک جو ہے یہ کنکلوڈڈ نہیں ہے. وی ول انشاءاللہ کنٹینیو ود دس ٹاپک ان نیکسٹ سیشن. اور فار دا انہانسمنٹ آف وزڈم I would like to share with you a very wonderful quotation. کہا جاتا ہے a desperate disease requires a dangerous remedy. Desperate disease ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ بڑی سیریس ہوتی. یہ ڈیسپریٹ ڈیزیز سے یہاں جو مراد ہے وہ سوشل ڈیزیز. معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ معاشرے کے مروجہ قوانین کو مانتے نہیں, مروجہ جو اخلاقی قاعدے ہیں ان کو نہیں مانتے. تو کہا جاتا ہے کہ ان کو ڈیسپریٹ ڈیزیز ہے اور پھر معاشرہ جو ہے ان کا علاج کرتا ہے اور اس علاج کو کہتے ہیں ڈینجرس ریمیڈی. تو اگر معاشرے میں کچھ لوگوں کو ڈیسپریٹ ڈیزیز ہوتی ہے اور وہ معاشرے کے تباہی کا سبب بنتے ہیں تو معاشرہ ان کے لیے ڈینجرس ریمیڈی کا استعمال جو ہے وہ کرتا ہے. تو دیکھیں اگر کرمنل ایکٹیویٹی ہے سوسائٹی میں تو نیچرلی پولیس از دیئر, کورٹس آر دیئر, جیل جو ہیں وہ موجود ہیں. تو پکی سی بات ہے, بڑی سمجھ والی بات ہے, اے ڈیسپریٹ ڈیزیز ریکوائرز اے ڈینجرس ریمیڈی. اور ایک اچھے معاشرے جو ہیں اس اصول پہ عمل پیرا رہتے ہیں. I hope you have understood today's session. Thank you very much.